اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہد نشین تشریف فرما حضرت مولانا مسعود مدنی صاحب اور دیوبند وِدھان سبھا کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مولانا عمیر مدنی صاحب، محمد قاسم عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی عارف صاحب قاسمی، ڈاکٹر اعظم صاحب، محمد اشرف صاحب، حضرت مولانا مفتی یاد اللہ صاحب، ڈی ایس بندرا صاحب، اور اتراکھنڈ کے مجلس کے صدر نیئر قاسمی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس میٹنگ میں شرکت کی۔ یہ میرے لیے بڑی ہی باعث عزت، باعث فخر اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک تاریخی سرزمین کو بھیجا، اور اس سرزمین کا ریزہ چپا چپا گواہ ہے کہ جس نے اس ملک کی آزادی کے لیے یہیں سے آواز اٹھی تھی۔ انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کی زنجیریں جو توڑی گئیں، وہ یہیں کے ہمارے بزرگوں نے آواز لگائی تھی، اور نہ صرف آواز لگائی بلکہ اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کیا، مصائب اور مشکلات میں اپنی زندگیوں کو ڈالا، جیل کی صحبتیں برداشت کی، اور نہ صرف یہ بلکہ تاریخی سرزمین ہے جہاں سے توحید اور سنت کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی باعث عزت اور باعث فخر کی بات ہے کہ میں اس تاریخی سرزمین میں آیا ہوں، اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں ایک ایسے خانوادے کے جانشین اور ان کے فرزند کے لیے آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں جن کے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا۔ انہوں نے اس ملک میں ٹو نیشن تھیوری کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ میں ایسے خاندان کے ایک چشم و چراغ میرے بھائی مولانا مسعود مدنی کے حق میں آپ کو ووٹ دینے کی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمارا فریضہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس خاندان کا ایک بہت بڑا احسان ہم تمام پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ووٹ سے یہاں سے اس وِدھان سبھا سے میرے چھوٹے بھائی مسعود مدنی صاحب کو کامیاب کریں گے، اب عمیر مدنی صاحب کو کامیاب کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف ان بزرگوں پہ خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، بلکہ ہم دوبارہ ان بزرگوں کی ان لڑائی کو، ان کی قربانیوں کی یاد کو تازہ کر دیں گے، کیونکہ آج اس دیش میں انہی بزرگوں کی لڑائی کی لڑنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اس دیش کو بچایا تھا، جنہوں نے اس دیش کو فرقہ پرستی کے زہر سے چھٹکارا دلایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہے کہ 14 تاریخ کے دن آپ متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے، اور آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو بی جے پی کی حکومت سے اور بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اس وِدھان سبھا میں ATS سینٹر بنانے کا کام کر رہے، مگر آپ یہ بتاؤ، میں اس پردیش کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان دہشت گردوں کا کیا کریں گے جنہوں نے ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی تھی؟ آپ ان دہشت گردوں کا کیا کریں گے جو ٹول بوتھ کے پاس پورے ہتھیار لے کر کھڑے ہو کر ہماری جان لینا چاہتے تھے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ بڑی بڑی باتیں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کرتے ہیں کہ کام بھی اور لگام بھی، آپ کی لگام ان لوگوں پر کیوں نہیں پہنچتی جو دیش کے سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟
جو دیش کی جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو گولی پر بھروسہ رکھتے ہیں، بیلٹ پر نہیں رکھتے، آخر ان لوگوں کے لیے اتنی نرمی کیوں کی جاتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال سے بی جے پی کی سرکار رہی اتر پردیش میں، انہوں نے اس ویدھان سبھا میں کون سا وکاس کا کام کروایا؟ کون سا ایسا کام کروایا کہ جہاں سے یہاں کے بسنے والے لوگوں کو کوئی راحت ملی یا اس سے ان کو کچھ فائدہ ہوا؟ 5 سال بی جے پی کو اگر موقع ملا تو انہوں نے وہی کام کیا جو سماجوادی پارٹی نے 2012 سے 17 میں کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ یہ مجلس کی حصہ داری کی لڑائی ہے۔ آپ اگر اپنا حصہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، نہ سماجوادی، نہ بسپا، نہ کانگریس آپ کو حصہ دے گی۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈرا کر، آپ کو قیدی بنا کر آپ کے ووٹ کو حاصل کیا جائے۔ آپ بتائیے، اتر پردیش میں آپ کے سامنے اعداد و شمار اور ڈیٹا رکھ رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اتر پردیش میں مسلم سماج سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہے تو مسلم سماج کے ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو الپسنکھیک سماج مسلمان کے ہیں، سب سے زیادہ اگر کم کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہیں، سب سے کم گریجویٹ ہے 3% تو الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ہم کو کیا ملا؟ سوائے ڈر کے کچھ نہیں ملا۔ ہم 40 سال سے صرف فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم 40 سال سے صرف ہمارے تحفظ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم 40 سال سے صرف ان کے جھوٹے دل فریب وعدوں پر بھروسہ کر کر ووٹ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا جائز مقام دلا دیا جائے گا۔ فرقہ پرستی اتنی عروج پر آ گئی کہ بی جے پی کے پاس 300 MP جیت کر آ گئے۔ آج ہم کو اتنا دبایا اور کچلا جا رہا ہے کہ ہم اپنی آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ آج اتنا ڈر سپا، بسپا اور کانگریس میں پیدا ہو چکا کہ وہ اپنے من سے لفظ الپسنکھیک سماج مسلمان لینے سے ان کا نیتا ڈرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی مبارک سرزمین ہے جہاں سے آپ لوگ توحید کی شمع کو روشن کرتے ہیں، سنت کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ تو اس سرزمین سے ایک گناہگار آپ سے اپیل کرتا ہے کہ حکمت اور مصلحت کے نام پر خدا کے لیے اب کے بار بزدلی کے مظاہرے مت کریے۔ ڈر کے نام پر آپ ان پارٹیوں کو ووٹ مت دیجیے جو ہمیشہ آپ کو لوٹتے آئے ہیں۔ اگر ڈرنا ہے تو زمین و آسمان بنانے والے سے ڈرو، مخلوق سے مت ڈرو۔ اگر ڈرنا ہے تو خالق سے ڈرو۔ مخلوق چاہے پردھان منتری ہو، مودی ہو، یوگی ہو، اکھلیش ہو، ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اور زندگی کی مثال یہ ہے کہ آپ باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ زندگی کی مثال یہ ہے کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ زندگی کی مثال یہ ہے کہ آپ ظلم کو جمہوری طریقے سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ زندگی کی مثال یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت اور قیمت کو جانیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا 2014 میں اویسی نے الیکشن لڑا تھا؟ نہیں۔ 2017 میں ہم صرف 30 سیٹ پر چناؤ لڑے، تب بھی اکھلیش اور راہل کی جوڑی جو نااہل اور ناکام جوڑی تھی، بی جے پی کو کامیاب کر دی۔ 2019 میں ہم نہیں لڑے، اکھلیش اور بہن جی مل کر لڑے، صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ سماجوادی کے لوگ آج ہم پر انگلیاں اٹھاتے، بتاؤ سماجوادی کے لوگوں، تمہارے پاس 5 MP جیتے،
جس میں سے 3 السنکھیک سماج کے مسلمان اور ایک پتا جی اور ایک بیٹا. آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سماجوادی پارٹی کے لوگ اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے. لگاؤ، جتنا الزام لگانا ہے لگاؤ. میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے الزام لگانے سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ تعالی، بلکہ میں تو ان سے کہہ رہا ہوں اور ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گولیوں کی بوچھار کرنے سے اویسی ڈر جائے گا یا زبان خاموش ہو جائے گی. نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، نہیں ہوگی. نہ ان کے الزامات میرے حوصلے اور عزم میں کمی پیدا کر سکیں گے، نہ کسی ظالم کی گولیاں میرے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر پیدا کر سکیں گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ پوچھئے سماجوادی پارٹی سے، پوچھئے ان سے کہ لوک سبھا میں آپ نے UAPA کے قانون میں جو دلی میں بیٹھ کر ایک انسپیکٹر کسی کو بھی دہشت گرد گھوشت کر سکتا ہے، سماجوادی نے، بسپا نے، کانگریس نے امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی تھی. کس نے مخالفت کی تھی؟ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے مخالفت کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ ڈر کر ووٹ مت دیجیے. عمیر مدنی کو تو امید کے ناطے ووٹ دیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ عمیر مدنی کو اگر انشاءاللہ اللہ آپ کے دعا ووٹ سے کامیاب کرے گا تو وہ نہ صرف اس ویدھان سبھا کے لوگوں کو مطمئن کرے گا بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی وہ شرمندہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سی باتیں ہیں، میں صرف چند بات آپ کے سامنے کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. کل سہارنپور میں پردھان منتری آئے تھے. پردھان منتری آ کر اچانک ٹرپل طلاق کے بارے میں بولے. پردھان منتری کو اچانک مسلم مہیلاؤں سے محبت. مگر پردھان منتری جی یہ تو بتائیے کہ ہریدوار، رائے پور، پریاگ راج، الہ آباد میں جو سنسد ہوا تھا اس میں جو مسلم مہیلاؤں کے بارے میں اناپ شناپ پکا گیا، پردھان منتری آپ اپنی زبان کیوں نہیں کھولے؟ پردھان منتری آپ راجیہ سبھا لوک سبھا میں بھاشن دیے، بہت لمبا چھوڑے، مگر آپ کی زبان سے ان بچیوں کا ذکر نہیں نکلا جو اپنی شناخت اور اپنی غیرت کے مظاہرے کرتے ہوئے علم کے حاصل کر رہی تھی کرناٹکا میں، جو حجاب اور نقاب پہن کر علم حاصل کرنا چاہتی تھی. دیش کے پردھان منتری اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے. مجھ پر یہ سماجوادی کے لوگ، مجھ پر یہ بسپا کے لوگ اور یہ BJP کے دلے کہہ رہے کہ اویسی اتر پردیش کے چناؤ میں، اتر پردیش کے چناؤ میں اویسی نے حجاب کو لا لیا. ارے میں حجاب تو ہٹانے آیا ہوں. کس کا حجاب؟ جو سپا نے ہماری آنکھوں پر ڈال کے رکھا ہے وہ حجاب. جو BJP ڈر کا نقاب ڈال چکی ہے، میں اس ڈر کے نقاب کو اٹھانا چاہتا ہوں. مگر جو حجاب اور نقاب میری بیٹی اور بہن پہنتی ہے وہ صبح قیامت تک پہنتی رہے گی انشاءاللہ. میں سلام کرتا ہوں اس بچی مسکان کی بہادری کو جس کے اطراف میں 10-15 لوگ جمع ہو گئے. تب بھی اس بچی نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا، اس نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب لوگ جمع ہو گئے، سنو جو تم کو ڈرا رہے نا BJP سے، سنو اس بچی کے پیغام کو. اس بچی نے ہم کو پیغام دیا، اس معصوم بچی نے ہم کو زندگی کا مقصد بتا دیا. اس بچی نے کہا کہ جب 20 نوجوان مجھے گھیر لیے تو میرا دل ڈرنا شروع کیا، تو جب میں ڈرتی ہوں میں اللہ اکبر پکارتی ہوں.
हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। अरे हम क्या तुम्हारे बोलने पे जिंदगी गुजारेंगे? तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी इंशाअल्लाह। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा खैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर पीछे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो रब्बे करीम के आगे। हमने अपनी जानों का सौदा कर चुके हैं। दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जब हम ये बात करते हैं तो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी बोलती है, ओवैसी भड़काऊ भाषण देता। इसमें क्या बरका है? हम किसी के खिलाफ बोले, किसी मजहब के खिलाफ बोले? अरे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं, अगर उस बच्ची का नाम मुस्कान की जगह लक्ष्मी होता तब भी वो इसी की उसकी बहादुरी की तारीफ करता। मगर ये लोग समझते नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। याद रखो आप फिर इस बात को, याद रखो कि समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह को टिकट देकर लोकसभा पहुंचा दिया। आप खामोश बैठ गए मसलहत के नाम पर। आज समाजवादी पार्टी में चांदपुर विधानसभा में एक ऐसे शख्स को अखिलेश ने प्रत्याशी बनाया जो खुद उसकी सरकार ने उसको मुजफ्फरनगर के कांड में गिरफ्तार किया था। हसनपुर से ऐसे प्रत्याशी को दिया जो खुद कहता है कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। आप बताओ फिर कौन फिरका परस्ती कर रहा है? किस बुनियाद पर हम पर इल्जाम लगाया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ देवबंद की विधानसभा में मजलिस के उम्मीदवार उमर मदनी साहब को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, हिस्सेदारी की लड़ाई में साझा करिए और 14 तारीख के दिन पूरी विधानसभा के आसमानों पर काली पतंग नजर आए। अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी आवाज को, अपनी पहचान को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे एक और 2 मुकामात पर जाना है इंशाअल्लाह ताला। मैंने हजरत से वादा किया है कि चुनाव के बाद फिर आऊंगा और दिल भर कर आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।